اور اس کے بعد آرٹیکل 38 ہے، اور اس کے الفاظ آپ سنیں کیا ہے۔ 1973 میں کیا کہا گیا تھا کہ سود کو، ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ریاست ختم کرے گی، جتنی جلدی ہو سکے۔ 45 سال ہو گئے اور ابھی وہ جلدی نہیں آئی ہے ہماری۔ اور کیسے آئے گی؟ جب 1999 میں سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دے دیا سود کے خلاف، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا گیا، 1 سال کی مہلت دی حکومت کو۔ 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے طویل فیصلہ، 1100 صفحات پر لکھا ہوا فیصلہ سود کے خلاف، جس کا ایک بہت بڑا حصہ شیخ الاسلام جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ممبر تھے سپریم کورٹ کے، اور اس میں کہا گیا کہ سود ختم کیا جائے، تو 1 سال کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد ریویو میں گئی، اور دوبارہ اس کی دیکھیں بدنیتی دیکھیں کہ اس کو دوبارہ سننے سے پہلے اس کیس کو جسٹس تقی عثمانی صاحب کو شریعت اپیلیٹ بینچ سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے کر یا فیصلے کو ختم کر واپس وفاقی شرعی عدالت کے پاس بھیج دیا، اور یہ کیس اب گزشتہ 19 سالوں سے سڑ رہا ہے شرعی عدالت کے اندر پڑا ہوا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک دھوکہ اور مذاق ہے یا نہیں ہے کہ ہم قوانین کے اندر یہ چیزیں لکھیں گے، دستور کے اندر اس بات کو اس کو لکھیں گے، اور جب وہ چیز عملی طور پر آئے گی، میں نے اس کے اوپر جب یہ ابھی شرعی عدالت میں کسی نے پیچھے لگے ان کے دوبارہ اس کی سماعت شروع ہوئی اس کی، تو سماعت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تو وہ کہا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ۔ مجھے بھی اس کے لیے کہا گیا کہ آپ بھی آئیں عدالت کی معاونت کے لیے، اور آ کر عدالت کو یہ بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ یعنی ابھی ہم 71 سال ہمیں ہو گئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ 1100 صفحات کا فیصلہ جس میں سود اپنی تمام تفصیلات سمیت سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، اب ہم سے شرعی عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ میں نے تو جانے سے معذرت کی، اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹی وی چینل نے اس دن مجھے بیپر پر لیا، تو میں نے زور و شور سے اپنی بات کی، وہ انہوں نے ساری کاٹ دی کہ کہیں توہین عدالت کا مرتکب نہ ہو جائے ٹی وی چینل۔ وہ میری جب گفتگو نشر کی تو وہ 10 منٹ کی گفتگو 2 منٹ کی تھی، باقی 8 منٹ کاٹ دیے تھے اس میں سے۔ تو اس پر ہم اس بحیثیت قوم اور ہمارے حکمران اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس زمانے کے ہندوستان کی گلیوں اور کوچوں کے اندر یہ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے کتنا مذاق کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں 71 سالوں سے۔